السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الى آخر. صدق اللہ العظیم. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جان رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور ہم اور آپ اس رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ نہایت ہی قیمتی اور اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس عشرے کے اندر شب قدر کی رات آتی ہے. شب قدر کسے کہتے ہیں؟ شب کے معنی رات، قدر معنی قدر کرنے والی رات، جس کی قدر کی جائے، احترام کیا جائے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا تھا، اس رات میں بھی، شب قدر کی رات میں بھی بہت کم بندے ایسے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت ہی کم ایسے بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں مصروف رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جاگتے رات پر ہیں، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہے، کچھ دعا مانگ لی ہے، سوچتا ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے. میرے دوستو، شب قدر میں سب سے اہم چیز جو ہے، جو میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی، وہ دعا ہے. بہت اہتمام کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے. آج دنیا، عالم اسلام کے مسلمان جہاں بھی ہو، تمام عالم مسلمان کو سمجھیے ایک قیامت کا منظر ہے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمان بالخصوص ہر جگہ کے مسلمان پریشان ہیں. ایسے حالت میں اور ایسے موقع پہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، فکر کرے. وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگے. دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، حدیث میں الدعاء سلاح المؤمن. مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی چیز ہے تو دعا. اللہ نے بہت قیمتی تحفہ دیا ہے دعا کی شکل میں، بڑا نایاب تحفہ ہے، لیکن اس کو ہم اور آپ اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ دعا کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. جب آپ کا تعلق رب سے جڑ جائے گا، جب آپ کے دل کے اندر یقین، اطمینان اور رب کے ربوبیت کا یقین ہو جائے گا، اس مالک حقیقی کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے گا، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس رب کریم کے مرضی سے ہو رہا ہے، تو یقین جان جائے. آپ کا تعلق جب رب سے جڑے گا، خود بخود دعا مانگے. دعا مانگنا یہ عاجزی کی علامت ہے، دعا نہ کرنا یہ تکبر اور غرور کی علامت ہے. اسے دعا بہت کثرت سے مانگنا چاہیے. دعا کہتے ہیں کسے؟ دعا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. دعا عبادت کی روح ہے، اصل حقیقت ہے. یہ رب کی پناہ میں جانے اور اس کے بالمقابل اپنے عاجزی انکساری کا اعتراف ہے. انسان اپنے عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھتا ہے. میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں. اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے،
جب بندہ اس کے چوکھٹ پہ جا کے گرتا ہے، ذلت اور عاجزی کے ساتھ کچھ مانگتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور اس بندے کی اس بندگی پر، اس ادا پر اللہ تبارک و تعالی اجر سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک حدیث میں ہے، یہ حدیث میں جو ہے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کے اندر نہایت غایت درجے کا حیا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کریم اس ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے رب کریم کو شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، ہماری اس دعا کو رد کرتے ہوئے رب کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے چوکھٹ پہ آیا ہے، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے، اس کے یقین کو کیسے توڑوں؟ رب کو شرم آتی ہے، اور اللہ رب العالمین بندے کو نوازتے ہیں۔ لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے، رب سے نہیں مانگتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہاری پچھلی اور اگلی نسلیں جن و انس سب کے سب شدید ترین گناہگار ہو جائیں، شدید ترین گناہگار بندے بن جائیں، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی باقی نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تم جن و انس اگلے اور پچھلے سب مل کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کے سوال کو پورا کر دوں، جو مانگو جتنا مانگو سب کے سوال کو میں پورا کر دوں، اس سے میری مملکت میں، اس سے میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ تھوڑی سی کیا آئے گی؟ ایک سمندر میں سوئی کے ناکے کو ڈالیں گے تو اس میں کتنا پانی، اس سے سمندر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ شان میں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ ہے، ہر ضرورت اپنے رب سے مانگنا چاہیے جو بھی ہو۔ دیکھیے اب دعا کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، عبادت کی دعا، یعنی ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دیگر کام انجام دیتے ہیں، یہ بھی ایک دعا کی شکل ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے مالک کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، خاموشی زبان سے اس کی خوشنودی چاہتے ہیں ذکر اذکار کے ذریعے۔ ایک یہ بھی دعا ہے جو بھی دعا پڑھتے ہیں روزمرہ کی۔ دوسری دعا یہ ہے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، یہ وہی دعا ہے جسے عرف عام میں دعا سمجھا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر کا سوال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ برحق ہے، اگر صحیح طریقے سے دعا مانگی جائے اور دعا مانگنے والا کسی قسم کے ظلم و معصیت میں مبتلا نہ ہو، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے جب آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں میرے متعلق رب کہاں ہیں، آپ انہیں بتا دو میں اس سے بڑا قریب ہوں، بہت قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جب وہ پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب کتنا کریم ہے، جو جگہ جگہ اعلان کرتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو چھپکے چھپکے آہستہ آہستہ پکارا کرو، یقین کے ساتھ مانگا کرو، کامل یقین دل کے اندر ہو۔ قرآن کریم پڑھیں گے، بے شمار انبیاء کے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور
حضرت زکریا کے زیر کفالت تھی حضرت مریم۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس بے شمار قسم کے پھل پڑے ہوئے، بہترین لذیذ قسم کے پھل فروٹ پڑے ہوئے۔ حضرت زکریا نے کہا قال یا مریم انا لک ھذا، میں نگرانی کرتا ہوں، میں تمہارا دیکھ بھال کرتا ہوں، اندر باہر کی جو ضرورت ہے میں پوری کرتا ہوں، یہ پھل آیا کہاں سے؟ کون لا کے دیا؟ قال یا مریم، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام نے کہا انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو میرا رب مجھ کو دے رہا ہے، یہ اللہ جسے چاہتا غیب سے اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اب ان وجہ سے ان کا یقین اور کامل ہو گیا کہ بغیر موسم کے پھل جب مریم کو مل رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ قرآن کریم نے بڑا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے، سورہ مریم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تذکرہ کیجئے اس رحمت جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی۔ حضرت زکریا نے کیا کہا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اس وقت یہ بات کہی اپنے پروردگار سے بہت آہستہ آہستہ آواز سے پکارا، کہا اے میرے پروردگار قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، انہوں نے کہا اے میرے پروردگار عالم میری ہڈیاں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو اپنے رب سے مانگنے سے عاجز ہیں اور سوچتے ہیں کہ میری دعا کیسے قبول ہوگی۔ بعض مرتبہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے گا، دعا کر دیجئے گا۔ اللہ کے بندے یقین رکھو قرآن نے ایک ایک چیز کا علاج بتایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کس کنڈیشن میں کس عالم میں ہیں، اپنی بے بسی کا خود اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے اے میرے اللہ، حضرت زکریا کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار عالم میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بالکل سفید ہو چکے ہیں، میں بڑا ضعیف ہو چکا ہوں، میرے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ چکے ہیں، اے اللہ لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں ہوں، اے اللہ لیکن میں تم سے مانگ کے تھکا نہیں ہوں، میں مایوس نہیں میرے مولا، میں ضرور ضعیف ہو چکا ہوں، اپنی ضعیفی پہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اے اللہ آپ کی طاقت کو دیکھ رہا ہوں، اے اللہ آپ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں، اے اللہ میں تو ضعیف ہوں نا، میری بیوی بھی 5 ہے، اس سے کوئی اولاد نہیں ہو رہا، لیکن اللہ میں مایوس نہیں ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، آواز آتی اللہ کی طرف سے اے زکریا، اے زکریا، اے زکریا، اے میرے بندے تو نے اپنے رب کے سامنے دعا کی تھی، ہاں اللہ میں نے مانگا تھا، تو نے اولاد مانگی ہے، یا اللہ میں نے اولاد مانگی ہے، لو انا نبشرک میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، کس چیز کی اللہ؟ بغلام، ایک لڑکی کی، اور اللہ کہتے ہیں صرف لڑکی کی خوشخبری نہیں دیتا ہوں، سنو غور سے سنو، ایک لڑکی کی تجھے خوشخبری دیتا ہوں، تمہارے گھر میں ایک لڑکا ہوگا اور میں نے اس کا نام بھی تجویز کر دیا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیا، اے زکریا اس سے پہلے ایسا نام دنیا میں کسی کا تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، رب کریم کی شان دیکھیے، بڑھاپے کے عالم میں ہے زکریا دعا مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے مایوس ہوئے نہیں ہوئے۔ ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ فوراً اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے ہیں، اس لیے اس واقعے سے بڑی عبرت ہے، دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا آئیے، دعا جب بھی ہم مانگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جو مانگتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ میں بتا دوں کہ ہر دعا مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے 3 شکل میں، 3 شکل سے ایک نہ ایک کوئی چیز ملتی ہے، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز انسان جو مانگتا اس کو وہ چیز ملتی ہے، 3 میں سے کوئی ایک۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایک تو جو انسان دعا مانگتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً وہ دعا قبول کر لیتا ہے، اور جو بندہ مانگتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، جو مانگے تھے وہ کبھی کبھی مل جاتی ہے، جائز چیز ہو تو۔ نمبر 2،
دعا کو اللہ تعالیٰ جو مانگتے وہ دعا دنیا میں تو قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرِ آخرت بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ آخرت میں اپنی ان دعاؤں پہ جو انعام اور اکرام ملے گا جو دنیا میں اس نے دعا کی تھی اور وہ دعا اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو آخرت میں بندہ دیکھے گا اتنا بڑا انعام مجھ کو ملا، اللہ اکبر، اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت تڑپے گا، مچلے گا، یہ اپنے اندر ایک تمنا کرے گا، اے اللہ کاش میری دنیا میں تو ایک بھی دعا قبول نہ کرتا، مجھ کو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے دعا کے صدقے میں۔ تو دو چیزیں، ایک تو دعا قبول ہوتی ہے، دوسرے آخرت کے لیے اللہ اس کو ذخیرہ آخرت بناتے ہیں۔ نمبر 3، جو دعا ہم کرتے ہیں اس دعا کی بدولت کبھی آنے والی مصیبت یا پریشانی اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کبھی ہم دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کو اور ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم پہ ایک مصیبت آنے والی ہوتی کسی شکل میں، اولاد کی، بیوی بچوں یا کوئی پریشانی گھریلو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے میں اللہ اس پریشانی کو ٹال دیتے، دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے ذات سے نا امید مت ہو۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے دعا کرے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرط یہ ہے کہ ہم جو الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اس کا بالکل دل سے کنیکشن ہونا چاہیے، توجہ صرف زبان نہیں، دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا چاہیے، یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا میں یہ نہ کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، نہیں، حدیث میں کہ بندہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کمی نہیں، آپ جائز چیز مانگیے اللہ سے کریے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا مانگا کرتے تھے، جس کے راوی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کو 3 بار مانگتے تھے، ہر سوال 3 بار دہراتے تھے، جو بھی دعا کرتے 3 بار مانگتے تھے۔ ہمارا آپ کا حال یہ ہے، دعا کرتے اتنی تیزی سے کرتے ہیں، فوراً کے فوراً بھاگ لیے۔ بہت اس لیے حدیث میں ہے کہ دعا میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، آرام سے دعا کرنی چاہیے، سنجیدگی سے دعا کرنی چاہیے، جلدی بازی والی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے، دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ دعا قبول ہونے کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ چیز کو دور کر لیجیے۔ حدیث میں ہے کہ 3 شخص کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک مظلوم کی، نمبر 2 مسافر کی، نمبر 3 والدین کی۔ حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ ایک مسافر شخص ہے اور سفر کی حالت میں بڑی لمبی دعا کر رہا ہے، یا رب کی ندا لگا رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے رب مجھے یہ عطا کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَطَعَامُهُ حَرَامٌ وَشَرَابُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا پہننا حرام، لا يُسْتَجَابُ لَهَا، پھر ایسے شخص کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اپنے کھانے پینے کپڑے پہ حلال غذا کھائیں، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حلال مال کھائیے، حلال مال کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ دیکھیے دعا کن کن حالتوں میں کرنا چاہیے۔ ایک تو فرض نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کون سی دعا سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری پہر میں، یعنی تہجد کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز سے مغرب کی نماز کے درمیان انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔
اسی طرح پھر یہ ہے کہ شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے، بلکہ حدیث میں کہ فرشتے اس رات کو ندا لگاتے ہیں، گلی گلی میں گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو فرشتے اللہ کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ، اے اللہ آپ کا فلاں بندہ جنت مانگ رہا تھا اور جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں، کیا میرے اس بندے نے جنت کو دیکھا ہے، یہ جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر وہ جنت کیوں مانگ رہا تھا، جہنم سے پناہ کیوں چاہ رہا تھا؟ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ دیکھیں دلیل چاہ رہے نا، چاہتے نہیں کچھ، لیکن فرشتوں سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ خون خرابہ کریں گے۔ اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، پیغام دیا تھا، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، جنت بہت اچھی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں تو گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، تو گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بہانا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ بہانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ افطار کے بعد وقت بہت اہتمام کے ساتھ دعا کیجیے، اس وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے روزے کی حالت میں دعا کیجیے، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں ایک شرط یہ بھی ہے، اور جلدی دعا قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا جلدی سے قبول کر لی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ تو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت عاجزی کے ساتھ، رو کے، گرگرا کے، نہیں رونا آتا آنکھ سے آنسو، بلک بلک کے اللہ کے سامنے مانگیے، اپنی ضرورتوں کو رکھیے، امت کے حال پہ روئیے کہ اللہ یہ امت اس وقت آج بالکل پریشان ہے، اپنے حال پہ اپنی ضرورت مانگیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگو۔ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو شب قدر کی رات اللہ نے بہت قیمتی تحفہ آپ کو دیا ہے، اس رات کو ضائع مت کیجیے۔ یہ رات میں کوئی خاص عبادت کا کوئی طریقہ منقول تو نہیں ہے، جو آپ ذکر اذکار کریے، قرآن کریم کی تلاوت کریے اور دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگیے، اپنے گناہوں پہ توبہ کیجیے اور اللہ رب العالمین سے اپنی جائز ضرورت کو رکھیے، مانگیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس جوتے کا جو تسمہ ہے وہ بھی نہیں ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو دیں گے، قبول کریں گے۔ حدیث میں کہ اللہ خود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ میرے بندو تم دنیا والوں کے پاس جاؤ گے، دنیا والوں سے مانگو گے، دنیا والے تم سے ناراض ہوں گے، لیکن میرے بندو تم میرے پاس نہیں آتے ہو نا، میں تم سے ناراض ہوتا ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں نا، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ اچھا، دعا کے قبول ہونے میں ایک شرط یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا مانگنے سے پہلے باوضو ہوئیے، کوئی صدقہ کر دیجئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ دیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے، حمد بیان کیجئے، آپ کو اسماء الحسنہ یاد وہ پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھ لیجئے کثرت سے، پھر درود شریف پڑھیے، اس کے بعد بہت ہی آداب و شرائط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیے۔ اپنی دعاؤں کا اختتام اسی پہ کیجئے، اللہ کے رسول پہ درود بھیجیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجئے اور اپنی دعا کا اختتام کریے، یعنی ختم کیجئے، اور بہت کثرت سے دعا کیجیے گا۔ اپنے اس ناچیز، اس گناہ گار بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، امن و امان کا ذریعہ بنا دے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات پہ اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے تمام رمضان کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو بھی مسلمان بے قصور جیلوں کے اندر بند ہے، اللہ جلد اور جلد انہیں رہا کر دے۔ اے رب کریم، ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے رب کریم، ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب کریم، جو بے اولاد ہے انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے جائز مقاصد جائز تمنا کو تو پورا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔